جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر پاکستانی افواج نے اپنے آپ کو بھرپور دنیا کی ایک بہترین فوج ثابت کیا۔ افغانستان کی جارحیت کے بعد منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 21 سے زیادہ چوکیوں پہ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ پاکستانی پرچم بھی لہرایا گیا۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ایک وزیر اعلیٰ کا جو پروسیس تھا ووٹنگ کا وہ مکمل ہوا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہے، اب حلف کی تقریبیں جو حلف برداری ہے وہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو پاک افواج ہے اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، نہ صرف افغانیوں کو منہ توڑ جواب دیا بلکہ دنیا میں بھی ثابت کیا کہ ہم ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس اچھا، حوالے سے؟ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کسی کی جنگ ہوتی ہے اس میں فتح ہوتی ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن یقین کریں یہاں پر خوشی نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک داعش اور یہ جو فتنۃ الہندوستان کے چند دہشت گرد ہیں، انہوں نے دو مسلم ممالک کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہے کہ ہمارا جو جھگڑا ہوا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوا، 1965 کی، 1971 کی، پھر بعد کی ہم نے بہت ساری جنگیں لڑی جس میں ہمارے شہداء نے قربانیاں دی اور نشان حیدر حاصل کیے، اور وہ فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دو پوائنٹس کا میں بالکل ویری کلیئر کہہ دوں، ایون ہماری پاک فوج کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ جو ہماری جنگ ہے افغان لوگوں کے خلاف نہیں ہے، یہ در حقیقت اس فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج دو قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، کچھ ہمیں ایسے عناصر ہیں جو بلوچستان میں آ کر، میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں اپنے ناظرین جی کو ضرور کہ بتائیے۔ یہ فتنۃ الہندوستان کون ہے اور فتنۃ الخوارج کون ہے۔ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ ہماری ایک ہسٹری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بہت سارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، ایون ایک خاتون تھی، وہ تو بہت طاقتور قسم کی، اس نے اتنی طاقت پکڑی کہ اس وقت ایسے لگتا تھا کہ ہر طرف نبیوں کا جناب ہجوم امڑ آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جناب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ اس وقت حالات نازک ہیں، تھوڑا سا احتیاط کریں، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، روکیں، ٹھہریں، احتیاط کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اکیلے بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، اور پھر وہ لڑے، اور وہ جو جھوٹے نبی تھے جو دین اور مذہب کے نام پر اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ جو ہے جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے میں اسلام قائم ہوا اور آج صدیوں بعد بھی قائم ہے۔ تو یہ جہاں جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ اپنے آپ کو اسلام کے نام پر کہتے ہیں جناب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، تو ان کو جو فتنۃ الخوارج کا نام دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کا دینی علم جو ہے، تو ایک نیریٹو جو بنائے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ جو مطلب طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم بلوچستان میں آ جائیں تو وہاں پر مذہب کے نام پر وہ لڑائی نہیں لڑی جا رہی، وہ وطن کے نام پر لڑی جا رہی کہ بلوچستان ہے اور ہمارے وسائل ہیں اور ہم سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، جنگ، وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے۔ اب ان دونوں کو، چاہے فتنۃ الخوارج ہوں یا بلوچستان کے لوگ ہوں، ان کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے۔ تو پہلی بات میں ویری کلیئر کر دوں، یہ جنگ افغانستان کے خلاف نہیں تھی، یہ جنگ پروکسی وار تھی، اس کے پیچھے بھارت موجود تھا، یاد رکھیے گا۔ ان کے وسائل، ان کے لوگ، یہ جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا یا تو یہ انڈینز ہوں گے یا پھر انڈینز پیڈ لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں اس پر کوئی فخر نہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر تھا، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن بات یہ کہ جب معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں، ہمارا اختلاف حکومت سے ہو سکتا ہے، کسی اور سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر پر جب کوئی حملہ کرے گا تو ہم سارے اکٹھے ہوں گے، پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہے، ساری کی ساری، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب کہہ رہا ہے، آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، قطر کہہ رہا ہے، دیگر ممالک کہہ رہے ہیں، اور اب ایون ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں ادھر سے شرم الشیخ میں جو وہ سائننگ سیریمنی ہو رہی ہے، دستخط وہ ہو جائیں تو پھر میں یہاں پر بھی جنگ، مجھے لگتا ہے ایسے کہ یہاں پر بھی وہ جنگ بند کرائیں گے، اور یہ 9ویں جنگ ہوگی جس کا وہ کریڈٹ لینا چاہیں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام کو اگر ایسا نہ ہوتا، ہم نے اپنا، اور ایک بات اور بھی، پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا دنیا کی بہترین جو افواج ہے ان میں شمار ہوتا ہے، اور یہ ابھی مطلب ہمارے ہاتھ کے لوگ ہیں نا،
سچی بات تو یہ ہے, اگر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں طالبان کو ہم نے تربیت دی. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. مطلب امریکن ایڈ تھی اس وقت, سوویت یونین کے خلاف چونکہ لڑنا تھا, یہ ہمارے مدرسوں میں پلے بڑے ہیں, ہمارے جناب لوگوں نے ان کو تربیت کی ہے. ان کے پاس مطلب کچھ بھی نہیں ہے, وہ کلاشنکوف کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں. تو ہماری افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, فتنہ کے ساتھ, شر کے ساتھ, پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ, اور اس کے پیچھے جو بھارت پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے. افغان ہمارے بھائی ہیں. جیسا میں یہاں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ہمارا گھر پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمارے گھر کی طرف کوئی بھی دیکھے گا, خواہ افغانستان ہو اور کوئی بھی ملک ہو, انڈیا ہو, کوئی بھی ہو, ہماری پاک افواج سب سے پہلے, بلکہ ہماری 26 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے گی باقاعدہ. دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کا جو آج تھا 90 ووٹ حاصل کی ہیں نئے وزیر اعلیٰ نے, جبکہ دوسری جانب جو گورنر فیصل کنیم کنڈی ہے انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ استعفے پہ ریجیکشن لگائی ہے, 15 اکتوبر کو طلب بھی کی ہے. آپ کیا کہیں گے, خیبر پر کیا وہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف اٹھا پائیں گے یا آئینی پرانے پہ دوبارہ پھر پیش کرنا؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی اور رجیم ہوتی تو اس وقت شور اٹھایا جا چکا ہوتا کہ گورنر غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے اور گورنر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے. اس وقت سب سے زیادہ شور ہوتا. دیکھیں علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے میں استعفیٰ دے چکا ہوں, میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, باہر بات کرنا اور ہوتا ہے, اسمبلی میں جو بات کی جاتی ہے اس کی امیونٹی ہوتی ہے, وہ سارا کا سارا ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. ایون ذرا سی کوئی غیر قانونی کوئی بات ہو تو اسپنج کر دی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, اسپیکر بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں اس پر عدالت بھی اس پر جناب کوئی رولنگ نہیں دے سکتی, اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ گنڈا پور کہتے ہیں میں 3 مرتبہ استعفیٰ دے چکا ہوں, اسمبلی فلور پر کہتا ہوں ہماری حکومت ہے, ہمارے ووٹ ہیں, ہم جس کو مرضی وزیر اعلیٰ بنائیں. لیکن وہ بندہ جو علی امین گنڈا پور سے 4 دفعہ الیکشن آ رہا ہوا ہے اور اس کی خالہ کا بیٹا ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو, رشتہ بتا دوں, جو فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت گورنر ہیں وہ 3 مرتبہ الیکشن میں گنڈا پور سے ہار چکے ہیں, پھر ان کے بھائی سے بھی ہار چکے ہیں. مطلب اور ان کو جناب گورنر پھر زبردستی مسلط کر دیا گیا. اور وہاں صورتحال یہ کہ ایک قانونی پروسیس میں وہ جناب رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوئی اور ہوتا تو کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بہرحال یہ ہو گیا ہے, اب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. وہاں پر اپوزیشن نے جو ہے احتجاج کیا اور اس کا بائیکاٹ کیا. ایک بات یاد رکھیں, جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اس بیس پر ہے, یا نئی عدالت کا جو نئی ٹون ہے, ایک ذہن ہوتا ہے نا, ذہن پرکھا جاتا ہے کہ ان کا عدالت کا مطلب ذہن کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جناب پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوگا اس پر کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہ نون لیگ کے حوالے سے اب تک ایکسپیرینسز ہے, اب تک جو پریزیڈنٹس ہیں وہ اس حوالے سے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی رہنے نہیں دی گئی. ایک الیکشن کمیشن نے جناب الیکشن مطلب وہی استعفیٰ آیا, اس کے بعد سب کو آزاد قرار دے دیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ ایک بندہ وہاں سے نہیں توڑ سکے. اس وقت 92 لوگ تھے, 2 میرے ایک ملک سے باہر ہیں, دونوں ملک سے باہر ہیں, دونوں ملک, اور ایک جناب وہ اسپیکر ہیں وہ بھی تو ان کے ایم پی ہوتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ ان کا ایک ووٹ بھی آپ نہیں توڑ سکے, لیکن آپ درمیان میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. وہ لولی لنگڑی جناب اپاہج قسم کی جو آپ نے جمہوریت رہنے دی ہے اس کو بھی آپ ختم کرنے پر تلے ہوئے. یہ کسی طور پر درست نہیں ہے, اس پروسیس کو چلنے دیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پنجاب نہیں ہے, وہ خیبر پختونخوا ہے, وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, وہ ہے جہاں آپ نے اس کو بیٹل فیلڈ میں تبدیل کیا, میدان جنگ میں. وہاں کے لوگوں کو مطلب وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, پاکستان کی خاطر دے رہے ہیں نا. چاہے آپ طالبان کی شکل میں آپ سوویت یونین کے خلاف حملہ کروائیں, یا پھر طالبان کی شکل میں امریکہ کے خلاف لڑائی کریں, یا طالبان کی شکل میں کسی اور انداز میں ان کی جھگڑا ہو. لیکن آپ نے اس صوبے کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے, اس کی وہ لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں. وہ غیرت مند لوگ ہیں, وہاں ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے, توڑ نہیں سکتے. ایک ہاتھ میں آپ پیسہ لیتے ہیں, ایک ہاتھ میں آپ جناب آپ بندوق لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. کوئی پیسہ لے کے ٹھیک, ورنہ آپ پھر بندوق دکھاتے ہیں. ان کو نہ پیسہ دکھایا جا سکتا ہے نہ بندوق. وہاں ایک آئینی پروسیس ہے, اور مجھے یقین ایسے ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس آئینی پروسیس میں کم از کم نہیں کریں گی. اور یہ جو وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر گورنر کر رہے ہیں, شاید تاریخ بھی انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہ رکھے. ناظرین جو بھی ہو ایک جمہوری پروسیس کو چلنا چاہیے, یہ کہنا تھا ضیاء صاحب کا. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر.